میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم جو بات کریں گے خیرات کے بارے میں، آفرنگ کے بارے میں، جو ہم ہدیہ لے کر جاتے ہیں ہیکل میں یا ویسے لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب 2 آیت، کہ جب تو خیرات کرے تو ریاکاروں کی طرح نہ کر۔ ذرا غور سے سنیں اور پڑھیں بھی۔ اب اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اسے کھولیں اور پڑھیں اس آیت کو، کہ جب تو خیرات کرے تو پشیدگی سے۔ پشیدگی کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جو پشیدگی ہے، یہ پشیدگی کیا ہوتی ہے، اور اوپن جو خیرات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اسے ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے خیرات کرنی ہے۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح نے تعلیم دی، اور جب تعلیم دی تو اس تعلیم سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، کہ جب ہم متاثر ہوتے ہیں تعلیم سے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، ہم عمل پیرا ہیں اس تعلیم پر۔ تو جو پشیدگی ہے یہ کیا ہے، اور اوپن کیا ہے، اور خیرات کن پیسوں سے کرنی چاہیے، ہم اس بات پر بھی غور کریں گے۔ اور جو آفرنگ ہم لیتے ہیں، کیا وہ جو پاسٹر یا ہم لوگوں کو دیتے ہیں آفرنگ، کیا وہ خدا کی حضور قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ آپ ذرا سب سے پہلے ہم 6 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے، کہ اپنے کام راست بازی کے جو ہم کام کرتے ہیں۔ اب راست بازی کے کاموں سے مراد ہے یہ خیرات کرنا، یہ ایک راست بازی ہے، یا لوگوں کو ہدیہ دینا، یا لوگوں کو ایسے کچھ بانٹنا، یہ خیرات ہے، اور یہ راست بازی کے کام ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے ہیں۔ پشیدگی یہ ہے کہ آپ جب خیرات کرتے ہیں، اگر آپ دائیں سے کر رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہدیہ خدا کے حضور دیا ہے تو آپ ایسے مٹھی بند کر کے دیتے ہیں، کہ آپ ایسے گن کر دیتے ہیں، 1000 کے نوٹ، یا 2000 کے، یا 5000 ایسے گن کے دیتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تو ہدیہ دے یا خیرات دے تو کس طرح دینی ہے؟ پشیدگی سے، اپنی مٹھی بند کر کے آپ نے اس تھیلی میں ڈالنی ہے جو آپ کے لیے لائی جاتی ہے، کہ آپ کی خیرات جو ہے وہ پشیدگی سے جائے، یہاں تک کہ تیرے ساتھ کو پتہ نہ ہو۔ اگر ہم پشیدگی کی خیرات کو دیکھیں تو ہم اس بیوہ کی 2 دمڑیوں کو بھول نہیں سکتے۔ ذرا غور سے سنیں، ہم اس بیوہ کی 2 دمڑیوں کو بھول نہیں سکتے۔ وہاں صرف یسوع مسیح اس 2 دمڑیوں کو دیکھ رہے تھے، نہ تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے جو اس گلے میں ڈالی جا رہی تھی، اس تھیلی میں ڈالی جا رہی تھی، کیونکہ یسوع مسیح دلوں، گردوں، سوچوں، فکروں کو جانتے تھے۔ وہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کھا کر کیا آئے ہیں، یہاں تک وہ جانتے تھے۔ جب اس بیوہ نے 2 دمڑیاں ڈالی تو آپ جانتے ہیں کہ ان فقیوں فریسیوں نے ریاکاری کی۔ ریاکاری کیا تھی؟ کہ سرے عام خدا کی ہیکل میں پیسہ شو کر کے ڈالنا، کہ یہ میں پیسہ ڈال رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ پیسہ اس لیے ہیکل میں ڈالتے تھے کہ وہ بزنس مین تھے، وہ کاروباری لوگ تھے، وہ تجارت کرتے تھے، وہ اپنی آمدنی کے حساب سے اس گلے میں پیسہ ڈالتے تھے۔ مطلب آپ 10 کہہ لیں، 10واں حصہ کہہ لیں، جس کا نکلتا تھا اس میں ڈالتے تھے۔ لیکن اس بیوہ کی 2 دمڑیوں کو یسوع مسیح نے بڑی ترجیح دی، اور فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ اس بیوہ کی جو 2 دمڑیاں ہیں وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہری ہیں۔ اب یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس بیوہ نے، جو اس نے 2 دمڑیاں اس ہیکل میں، اس گلہ میں ڈالی تھی، اس لیے قبول ہوئی کہ نہ تو اس بیوہ کا کوئی کاروبار تھا، نہ بزنس تھا۔ سب سے بڑی بات، اس بیوہ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں یہ 2 دمڑیاں ڈال دوں گی تو میرے کھانے کے لیے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا، میرے پاس دوبارہ پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے پاس بس وہی 2 دمڑیاں تھی، اور اس نے وہ ہیکل میں ڈال دی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس کی 2 دمڑیاں قبول ہو گئی ہیں۔ ریاکاروں کو اس نے اس لیے بتایا، فقیوں فریسیوں کو اس لیے بتایا کہ تم اپنی آمدنی کے حساب سے خدا کے گھر میں حصہ لاتے ہو، اپنے ہدیے، اپنے مال مویشیوں کے ہدیے اس اپنی 10 کے حساب سے لاتے ہو۔ لیکن اس بیوہ نے نہ تو آگے کا سوچا، نہ آنے والے فیوچر کا سوچا، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے سارا گلے میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو، جب آپ ایسے کام کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے خدا کو دیتے ہیں، تو
تو خدا آپ کے ہدیے نذرانے کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر دیں گے کہ میں خدا کے حضور 10,000 دیتا ہوں اور خدا مجھے 20,000 دے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، نہ کہ آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ آپ خدا کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں۔ آپ خدا کے لیے ایک بزنس مین کی طرح کام کرتے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایک بزنس مین بنیں۔ جو خدا کے لیے آپ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے خدا آپ کو اس سے بھی ڈبل دے، کیونکہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ساری چیزیں انسان کی برکت کے لیے بنائی کہ اس کو برکت دے۔ لیکن اگر آپ ایسا سوچ کر، ایسی تھنکنگ رکھتے ہیں، اپنے اندر ایسا سوچ وچار رکھتے ہیں کہ خدا مجھے ڈبل دے گا، تو یہ مت سوچیں کہ خدا آپ کی ہدیے کو قبول کرے گا۔ خدا آپ کی ہدیے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے الیشا کے پاس نعمان کوڑی اتنی آفرنگ لے کر آیا کہ وہ چاہتا تو اس وقت کے حساب سے زمینیں خرید سکتا تھا، لیکن الیشا نے اس آفرنگ کو قبول نہیں کیا میرے عزیزو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے روح نے اس کو روکا تھا۔ جب آپ خدا کے روح کے مطابق چلیں گے، خدا کے روح کے مطابق آفرنگ دیں گے، اور لینے والے بھی جب جانیں گے یہ آفرنگ میرے لیے درست ہے، تو میرے عزیزو آپ کی جو پشیدگی میں دیا ہوا ہدیہ ہے وہ خدا کے حضور قبول ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہدیہ کرنیلیس دیتا تھا، دعائیں کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، وہ غیر مذہب تھا، لیکن خدا نے اس کی آواز، اس کی دعا، اس کی خیرات کو قبول کیا، اور فرشتہ آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ کرنیلیس، تیری خیرات، دعا، روزہ خدا کے حضور مقبول ٹھہر گیا ہے، اس لیے اب تو پطرس کو بلا اور اس سے خدا کا کلام سن۔ یہ ہوتا ہے پاک روح کا رویا، پاک روح کے خواب، پاک روح کے ڈریم کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آگے کس طرح چلنا ہے۔ جس طرح الیشا کو سکھایا، کرنیلیس کو سکھایا، اور پطرس کو بھی کہا خدا نے کہ جا کرنیلیس کو میرا کلام سنا۔ تو آپ جانتے ہیں کرنیلیس اور اس کا سارا گھرانہ، اور کرنیلیس نے اپنے دوست بلائے ہوئے تھے، رشتہ دار بلائے ہوئے تھے کلام سننے کے لیے، اور وہ سارے جو تھے یسوع پر ایمان لائے۔ جب ہم خدا کے حضور خیرات جو ہے پشیدگی سے دیں گے اور دل سے دیں گے، تو خدا آپ کی خیرات کو قبول کرے گا۔ میرے عزیزو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کے ساتھ بزنس نہ کریں کہ ہم 10,000 20,000 دیں گے تو خدا ہمیں ڈبل دے گا۔ ایسا ہرگز مت کیا کریں، اور نہ ایسا سوچ کر دیا کریں۔ آپ بیوہ کی طرح دیا کریں کہ یہ خدا کا ہے، بس یہ خدا کے لیے ہے، نہ کہ اس لحاظ سے دیا کریں کہ ہمیں ڈبل ملے گا۔ آپ خدا کے ساتھ بڑی پشیدگی سے کس طرح؟ پشیدگی یہی ہے کہ جو دے دیا ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم سوچیں کہ ہماری برکتیں رکی کہاں ہوئی ہیں؟ کیوں ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں؟ لیشا کیوں ساری عمر غریب رہا؟ وہ چاہتا تو محل بنا سکتا تھا، وہ ایک ڈبل مسا سے بھرا ہوا نبی تھا، لیکن اس نے نہیں چاہا۔ دولت سب کچھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ یہ روٹی خدا، یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، اصلی روٹی وہ خدا کا کلام ہے جو ہم کھاتے ہیں اور سیر ہوتے ہیں۔ روح کی تازگی بھی ضروری ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔